تو پھر کہیں یہ قدرت کی بے انصافی تو نہیں کہ اس نے کچھ آئینے تو اتنے شفاف اور کچھ ہلکے دھندلے بنا ڈالے؟ اور اگر چہروں اور رنگ و روپ میں یہ تفریق پیدا کرنی اتنی ہی ضروری تھی تو پھر ہماری نظر اور ہمارے دلوں میں یہ فرق نہ ڈالا ہوتا، کیونکہ ہمارے صدا کی سودائی اور پاگل دل کو ان شفاف آئینوں میں جھانکنے کی لت ڈال دے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ باہر سورج نکل چکا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر فون بجنے دیا کہ شہریار خود اٹھا لے گا۔ گھنٹی لگاتار بجتی رہی، پھر بہت دیر بعد بند ہو گئی۔ شاید شہریار نے اٹھا لیا تھا۔ پھر اچانک ہی دروازہ کھلا اور شہریار آنکھوں میں نیند کا خمار لیے بیچوں بیچ جمائیاں لیتا کھڑا نظر آیا۔ عبداللہ فون اٹھاؤ، تمہارے لیے کال ہے۔ میں چونک گیا۔ میرا فون؟ اس وقت؟ شہریار پلٹ گیا۔ میں نے دھڑکتے دل سے فون اٹھایا۔ جی کون؟ دوسری جانب خاموشی کے بعد آواز ابھری۔ جی میں دھانی بول رہی ہوں۔ کچھ دیر تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جی؟ وہ کچھ دیر بعد ہلکے سے کھنکار کر دوبارہ بولی۔ میں شیخ صاحب کی چھوٹی بیٹی دھانی بول رہی ہوں۔ میں سنبھل چکا تھا۔ جی فرمائیے۔ وہ کچھ الجھی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ وہ دراصل مجھے کچھ وضاحت کرنا تھی۔ بعض باتیں سفر کرتے ہوئے اپنا اصل زاویہ کھو بیٹھتی ہیں اور مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن مجھے اس تمہید کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ وہ کچھ ہچکچائی۔ تمہید تو میں نے باندھ دی ہے، اب باقی بات آپ کو شانی بتائے گی۔ یہ لیں ان سے بات کریں۔ چند لمحوں بعد کم و بیش بالکل ویسی ہی آواز فون پر ابھری۔ آداب۔ دراصل کل وقار نے رات کے کھانے پر مجھ سے منسوب کر کے آپ سے کچھ ایسی بات کہی جو میں نے اس مفہوم میں ہرگز نہیں کہی تھی۔ نہ ہی میرا مقصد آپ کو ہدف تنقید بنانا تھا۔ میں نے لوگوں کے عمومی رویوں کی بات کی تھی۔ ڈیڈی بھی ہم سے بہت خفا ہوئے۔ آپ کو جو ذہنی تکلیف ہوئی میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، یقین کریں وہ بات تو بس یوں ہی مذاق میں بحث کا حصہ بن گئی اور میں تو بھول بھی چکا تھا۔ آپ ذہن پر کوئی بوجھ نہ رکھیں۔ شکریہ۔ آپ کے بزرگ اب کیسے ہیں؟ آپ اجازت دیں تو میں اور دھانی بھی ڈیڈی کے ساتھ جا کر ان کو دیکھ آئیں۔ جی ضرور، کیوں نہیں، انہیں بہت خوشی ہوگی۔ پیچھے سے کسی سرگوشی کی آواز آئی۔ شانی جھجکتے ہوئے بولی، دھانی کہہ رہی ہے کہ آپ ڈیڈی کا دل ضرور صاف کر دیجیے گا ہماری جانب سے۔ ہم ان کی ذرا برابر خفگی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ تو گویا یہ ساری گفتگو شیخ صاحب کی ناراضگی دور کرنے کے لیے تھی۔ میں نے انہیں مطمئن کیا، آپ بے فکر رہیں، انہیں آپ سے کوئی شکایت نہ رہے گی۔ میں نے بات ختم کر کے فون واپس رکھ دیا اور یہی سوچتا رہا کہ نہ جانے یہ لڑکیاں ایسے کانچ کے من کے ساتھ اس پتھریلی دنیا میں کیسے گزارا کر پاتی ہیں۔ ہسپتال پہنچا تو سلطان بابا کچھ مزمحل سے لگ رہے تھے۔ لگتا تھا رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پائے۔ میں بے چین ہو کر جلدی سے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور بابا کی اس حالت کی وجہ پوچھی۔ اس نے مسکرا کر تسلی دی، ایسا ہو جاتا ہے، انہیں ہائی ڈوز اینٹی بایوٹکس دی جا رہی ہیں۔ ایسے میں طبیعت کا بوجھل ہو جانا قدرتی عمل ہے، اور پھر ان کی خوراک بہت کم ہے۔ میری پریشانی دور ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی۔ لیکن انہیں ہوا کیا ہے؟ اب تو ان کے تمام معائنے بھی ہو چکے ہیں۔
ڈاکٹر نے ان کی فائل کھولی اور آسان لفظوں میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہمیں 2 محاذوں پر بیک وقت لڑنا پڑ رہا ہے۔ ان کے داہنی جانب آخری 3 پسلیوں کو اندر کی جانب کسی زوردار دھکے کی وجہ سے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، جس کا اثر اندر جگر کی بیرونی سطح تک ہوا۔ ہمیں ان خراشوں کو بھرنا ہے، اور دوسری اہم بات ان کی سر کی چوٹ ہے۔ ہمارے دماغوں کی شریانوں میں خون کی روانی میں ایک لمحے کی رکاوٹ بھی شدید نقصان کا باعث بن سکتی ہے، اور خون کا زیادہ دباؤ عارضی یا مستقل فالج کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ خون کے بہاؤ میں یہ رکاوٹ خون سے بنے ریت کے ایک ذرے سے بھی باریک لوتھڑے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ لوتھڑا اگر شریانوں سے چپک جائے تو اسے تھرومبس، اور اگر خون کے بہاؤ کے ساتھ بہتا رہے تو اسے طب کی زبان میں ایمبولس کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ ہم فی الحال تو کسی ایسے چپکنے یا بہنے والے لوتھڑے سے بچے ہوئے ہیں، لیکن کبھی کبھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسی پیچیدگیاں ظاہر ہونے بھی لگتی ہیں۔ تو بس فی الحال ہماری اتنی سی جنگ ہے ان کی بیماری کے ساتھ، اور یہی کوشش ہے کہ مزید کوئی پیچیدگی پیدا نہ ہو۔ آپ اطمینان رکھیں، وہ ماہر ہاتھوں میں ہیں۔ ڈاکٹر نے کسی مستند تجربہ کار کی طرح مجھے تسلی دی، لیکن اس کی باتیں سننے کے بعد میرا رہا سہا اطمینان بھی جاتا رہا۔ میں واپس کمرے میں پلٹا تو سلطان بابا نے میرے چہرے کی تختی پر بکھری سیاہی کو غور سے پڑھا۔ تم بھی آ گئے ان ڈاکٹروں کی باتوں میں۔ مطمئن رہو، جب تک سانسیں باقی ہیں یہ بیماری میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور جب سانس پوری ہوئی تو ان ڈاکٹروں کی ساری دنیا کی مکمل سائنس مل کر بھی مجھے ایک زائد سانس نہیں دے پائے گی۔ پھر اس جھمیلے میں کیوں پڑتے ہو؟ میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ میرا بھی ٹھیک یہی یقین ہے، لیکن اس کے باوجود ہم آخری لمحے تک ہر ممکن دوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ دوا کرنا بھی تو ایک طرح کی دعا ہے۔ یہ بھی تو امید اور آخری لمحے تک اس کا کرم یا فضل ہو جانے کا ایک استعارہ ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ مجھے دوا کی دعا کرنے سے نہ روکیں۔ میرے ہونٹوں سے ادا ہوتی دعا آسمان کی وسعتوں تک جاتی ہے، تو میری دوا کی یہ دعا آپ کی نسوں میں بہتے خون کے خلیوں میں گھل کر اپنی فریاد اس زندگی کے مالک کو پیش کرتی ہے کہ تیرا ایک بندہ تیرے آسرے پر اس دوا کی کرامات پر یقین کیے بیٹھا ہے، اس کو مایوس نہ کرنا۔ میں نہ جانے کتنی دیر تک بولتا رہا۔ سلطان بابا خاموشی سے میری بات سنتے رہے۔ پھر انہوں نے سر اٹھایا تو ان کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ میں گھبرا کر جلدی سے ان کی جانب بڑھا۔ ارے یہ کیا؟ میری کوئی بات ناگوار گزری کیا؟ انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ نہیں، یہ آنسو بھی اس کی شکر گزاری کے ہیں۔ آج پہلی بار عبداللہ نے سلطان کو سبق دیا ہے۔ آج شاگرد اس مقام پر ہے جہاں استاد تھک کر بیٹھ گیا ہے۔ جیتے رہو، خوش رہو۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ یہ میں نہیں، میرے اندر خود آپ بول رہے تھے۔ میرے پاس تو خود اپنا کچھ بھی نہیں، یہ نام بھی آپ ہی کا دیا ہوا ہے۔ میں بہت دیر ان کے سرہانے بیٹھا رہا۔ رفتہ رفتہ انہیں غنودگی سی ہونے لگی اور وہ گہری نیند سو گئے۔ ظہر کے وقت میں نے دھیرے سے ان کا کاندھا ہلا کر نماز کے لیے جگا دیا۔ شام 4 بجے کمرے کے باہر کچھ آہٹیں ابھریں اور پھر شیخ صاحب اپنی 2 بیٹیوں اور شہریار کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے۔ سلطان بابا ان سب سے مل کر کافی حشاش بشاش ہو گئے۔ انسان سے انسان کا یہ رشتہ بھی کس قدر انوکھا ہے، کبھی زہر تو کبھی تریاک۔ جبروت کے زہر نے بابا کو ہسپتال کے اس بستر تک پہنچا دیا تھا، اور شیخ صاحب اور ان کے خاندان کے ذرا سے تریاک نے
پل بھر میں ان کے زرد چہرے پر کتنے رنگ کھلا دیے تھے۔ جب شیخ صاحب نے شہریار کا ان سے یہ کہہ کر تعارف کروایا کہ وہ بہت جلد ان کی فرزندی میں آنے والا ہے، تو سلطان بابا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیوں میاں، نماز بھی پڑھتے ہو یا صرف صفحے ہی سیاہ کرتے رہتے ہو؟ شہریار جو نہ جانے کس خیال میں کھویا کھڑا تھا، اس اچانک حملے سے بالکل ہی گھبرا گیا۔ جی، وہ میرا مطلب ہے، ہم سب شہریار کی حالت دیکھ کر ہنس پڑے۔ سلطان بابا نے اسے دعا دی، جیتے رہو، اور ہاں، نماز پڑھا کرو۔ لکھنے والا تو ویسے بھی خدا کے زیادہ قریب ہوتا ہے، تبھی اس کا زیادہ واسطہ الہام سے ہوتا ہے۔ اپنی تحریر میں جذب کی کیفیت پیدا کرنا چاہو تو 5 وقت اس کے دربار میں حاضری دینے کا پابند کر لو خود کو۔ شہریار نے جلدی سے یوں سعادت مندی سے سر ہلایا جیسے آج ہی سے ان کی نصیحت پر عمل شروع کر دے گا۔ سلطان بابا نے خاص طور پر دھانی اور شانی سے بھی ان کی مصروفیات کا پوچھا اور انہیں بھی دعا دی۔ وہ سب بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ سلطان بابا کا کمرہ ان کے لائے ہوئے سامان سے بھر چکا تھا، لیکن ڈاکٹر نے پرہیز کی پابندی بتا کر ان سب کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ 8 بجے سے کچھ پہلے شیخ صاحب کے گھر کا دوسرا ڈرائیور جو روز مجھے لینے آتا تھا، وہ بھی آ پہنچا۔ میرا دل آج سلطان بابا کو چھوڑ کر جانے کو بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن رات کو ڈیوٹی والی نرس بھی پہنچ گئی تھی، لہٰذا مجبوراً مجھے سب کے ساتھ اٹھنا پڑا۔ شہریار میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اور شیخ صاحب ہماری گاڑی کے ڈرائیور کو اپنی گاڑی کے پیچھے آنے کا کہہ کر دھانی اور شہانہ کے ساتھ بڑی گاڑی کے جانب بڑھ گئے۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے ہسپتال سے نکلیں تو خلاف معمول شیخ صاحب والی گاڑی نے گھر کی مخالف سمت موڑ کاٹ لیا۔ شاید وہ گھر جانے سے پہلے کہیں اور جانا چاہتے تھے۔ میں نے اپنی سوچوں میں گم شہریار کو چھیڑا۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ ایسے مواقع پر چاہنے والوں کے چہرے کھلے رہتے ہیں، لیکن تمہاری حالت اس کے برعکس کیوں ہے؟ شہریار نے لمبی سی ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں، جلا ہے جسم جہاں، دل بھی جل گیا ہوگا۔ کوریدتے ہو راکھ، آخر یہ جستجو کیا ہے؟ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جیسے غالب میرے دل کا ہر معاملہ پہلے ہی ساری دنیا پر کھول گیا ہے۔ اب راکھ کوریدنے سے تمہیں بھی کچھ حاصل نہ ہوگا اے دوست۔ میں مسکرا دیا۔ شیخ صاحب کی گاڑی نے شہر کے ایک مشہور 5 ستارہ ہوٹل کی ذیلی شاہراہ کی جانب موڑ کاٹا اور کچھ دیر بعد ہم سب ریسٹورانٹ میں کھانے کے میز کے گرد جمع تھے۔ شیخ صاحب بولے، بھائی لڑکیوں کی ضد تھی کہ آج رات کا کھانا ہم کہیں باہر کھائیں، لہٰذا اب آپ سب بلا تکلف اپنی پسند بتا دیں۔ کچھ ہی دیر میں مستعد بیروں نے میز پر کھانا سجا دیا۔ ہم سے ذرا فاصلے پر لابی میں ایک پکی عمر کا موسیقار پیانو پر مختلف فرمائشی دھنیں چھیڑ رہا تھا۔ آس پاس بیٹھے لوگ کاغذ کی چٹ پر اپنی پسند کی دھن لکھ کر ارد گرد پھرتے بیرے کی ٹرے میں ڈال دیتے، جو فوراً اسے پیانسٹ کے سامنے لے جا کر رکھ دیتا۔ پیانسٹ مسکرا کر اپنا سر ہلاتا اور پھر باری آنے پر جب وہ دھن بجاتے ہوئے اس کی انگلیاں پیانو کی لمبی سفید کیس پر ٹھرک رہی ہوتی تو اس کی نظریں بار بار فرمائش کرنے والے جوڑے کی جانب اٹھتی رہتی۔ سچ ہے کہ دنیا کا ہر ہنر مند داد کا خواستگار ہوتا ہے۔ مجھے بچپن میں پیانو سیکھنے کا جنون تھا۔ ہمارے گھر کے بڑے ہال میں سیلون کی لکڑی سے بنا ایک بھورے رنگ کا بہت بڑا پیانو رکھا ہوتا تھا، جسے پاپا کبھی کبھار کسی محفل کے دوران اور کبھی تنہائی میں بجاتے تھے، اور میں گھنٹوں محویت سے بیٹھا انہیں دیکھتا رہتا۔ جانے کیوں تب ہی سے مجھے پیانسٹ بہت ہنر مند سلجھے ہوئے لوگ لگتے تھے۔ ہمارے دائیں جانب شیشے کی دیوار پر پانی کا جھرنا کچھ اس طرح سے بہہ رہا تھا جیسے باہر موسلا دھار بارش ہو رہی ہو۔
کھانے کی میزوں کے ارد گرد روشنی کا انتظام کچھ اس انداز سے کیا گیا تھا کہ ہر شخص ایک مدھم روشنی کے دائرے میں خود کو اس طرح محسوس کرتا جیسے وہ سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی تخلیے میں ہے، اور شاید تخلیہ و تنہائی کا احساس ہی اس ماحول کو آرام دہ اور پرسکون بنائے ہوئے تھا۔ صاحب حیثیت لوگ ایسی جگہوں پر شاید اس احساس کی قیمت ادا کرتے ہیں، ورنہ کم و بیش یہی ذائقہ ہر دسترخوان پر ان کے گھروں میں موجود ہوتا ہے۔ وہ یقیناً یہاں پیش کیے جانے والے کھانے کی نہیں، یہاں گزارے جانے والے وقت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ دھانی اور شہانہ نے بھی مختلف دھنوں کی فرمائش شروع کر دی۔ پیانسٹ شاید شیخ صاحب کی ذاتی حیثیت سے واقف تھا، لہٰذا اب اس کی پوری توجہ ہماری میز کی جانب تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میرے بچپن میں پاپا اسٹیوی ونڈر کے اسی نغمے کی دھن بہت شوق سے بجاتے تھے۔ ہیلو، کیا میں وہی ہوں جس کا تمہیں انتظار ہے؟ کیونکہ میں تمہاری مخمور آنکھوں اور تمہاری گھائل مسکراہٹ دیکھ سکتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، تمہیں کیسے جیتوں؟ اے دلربا کہ میں انجان ہوں، یا پھر میں ابھی انہی لفظوں کے طلسم سے شروع کروں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ پیانسٹ نے دھن ختم کی تو سارے ہال نے اسے داد دی۔ اب دھانی کی باری تھی۔ اس نے چٹ بھیجی، لاپرواہ سرگوشیاں میری دوست ہیں، لیکن اب میں کبھی رقص نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میرے بوجھل قدم بنا تال کے ہیں۔ بہت دیر تک شانی اور دھانی میں جارج مائیکل، ویم اور ماڈرن ٹاکنگ کے پرانے نغموں، اور پھر بیک اسٹریٹ بوائز اور برٹنی اسپیئرز کے نئے نغموں کی دھنوں پر پیانسٹ کو آزمانے کا سلسلہ جاری رہا۔ شیخ صاحب بھی کچھ اس طرح مطمئن بیٹھے مسکراتے رہے جیسے ان کا یہاں سے اٹھنے کا کوئی ارادہ ہی نہ ہو۔ دھیرے دھیرے ڈھلتی رات کا فسوں اب پوری طرح چھا چکا تھا۔ کھانے والے ہال میں اب بھی بہت سی میزیں بھری ہوئی تھیں اور دیر رات کو نکلنے والے آوارہ گرد بھی جمع ہو رہے تھے۔ میں نے ایک عجیب سی بات محسوس کی کہ ہمارے دن اور رات کے رویوں میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ رات ہمیں بہت حد تک بدل دیتی ہے۔ ہمارے اندر چھپے بہت سے خوابیدہ جذبوں کا براہ راست تعلق رات سے ہوتا ہے، اور اگر خوش قسمتی سے ایسا خوابناک ماحول میسر ہو تو یہ جذبے اپنی پوری قوت سے ہماری شخصیت پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ ہماری باتیں نشیلی ہو جاتی ہیں اور ہمارے لہجے ملائم۔ بعض اوقات ہمیں خود سے ہی پیار ہونے لگتا ہے اور ہم اپنے اندر چھپے کسی معصوم بچے کی ہر ضد مانتے چلے جاتے ہیں، اپنی روایتی وزاداری کا چولا اتار کر بے باک ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر کی رومان پسند شخصیت چھم سے باہر نکل آتی ہے۔ کہتے ہیں نشے میں بھی یہی تمام خصوصیات ہوتی ہیں۔ گویا ایسے ماحول میں یہ رات بھی ایک نشے کی طرح ہمارے خون میں تحلیل ہو کر ہمیں دنیا و مافیہ سے بیگانہ کر سکتی ہے۔ شاید رات خود ایک بہت بڑا نشہ ہے۔ پیانسٹ نے تار چھیڑے، صرف لفظ، اور بس یہی لفظ ہی تو ہیں میرے پاس تمہیں دینے کے لیے۔ اچانک ہی دھانی نے کھوئے کھوئے سے شہریار سے پوچھا، آج کل اب کیا لکھ رہے ہیں؟ کچھ ہمیں بھی تو بتائیے اپنی آنے والی تحریر کے بارے میں۔ شہریار کچھ چونک سا گیا۔ آج کل میں ایک ایسے قلمکار کی کہانی لکھ رہا ہوں جس کی تحریر اور لفظوں نے ساری دنیا میں دھوم مچا رکھی ہے۔ اس کی ہر نئی آنے والی کتاب مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ لوگ بے چینی سے اس کے قلم سے بکھرے لفظوں کی مالا چننے کے لیے اس کی تحریر کا انتظار کرتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ خود اس لکھاری کے پاس اپنے گھر میں بولنے کے لیے صرف خاموشی ہے۔ اس لکھاری کی شریک حیات کے حصے میں قلمکار کا کوئی لفظ نہیں آتا۔ وہ دونوں بس خاموشی میں باتیں کرتے ہیں۔ شاہانہ کی ساری توجہ اب شہریار کی جانب تھے۔ دھانی نے دلچسپی سے پوچھا، لیکن ایسا کیوں؟ کیا لکھاری کی شریک حیات کو
لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی، یا پھر قلم کار اپنی کسی گزشتہ محبت کے اثر میں کھویا رہتا ہے؟ شہریار نے غور سے شانی کو دیکھا۔ نہیں، لکھاری کی زندگی کی ساتھی تو اس کے لفظوں کے لیے بےتاب رہتی ہے، اور خود لکھاری کی پہلی اور آخری محبت بھی اس کی شریک حیات ہی ہے۔ لیکن اسے کہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کچھ لکھتا ہے وہ سب اس کی محبت کے لیے ہی تو ہے، تو پھر اپنی زبان سے بھی وہی لفظ ادا کرنا جو اس کے مختلف کردار ایک دوسرے کے لیے ہمہ وقت اس کی کہانیوں میں بولتے نظر آتے ہیں، اسے یہ ادائیگی کچھ معیوب سی نظر آتی ہے، اور کہیں اس کے دل میں یہ خدشہ بھی موجود ہے کہ انہی لفظوں اور جذبوں کی بے ساختہ زبانی ادائیگی کو دکھاوا نہ سمجھ لیا جائے، لہٰذا اپنی شریک حیات اور محبت کے سامنے وہ عموماً خاموش ہی رہتا ہے، اور یہیں سے لکھاری کی شریک حیات کی الجھن شروع ہوتی ہے، کیونکہ بظاہر آس پاس لوگ اور اس لڑکی کی سہیلیاں اس پر رشک کرتی ہیں کہ لکھاری کی شریک حیات کس قدر خوش قسمت ہے کہ اسے ان خوبصورت لفظوں کا ہمہ وقت ساتھ میسر ہے، جنہیں کتاب کی صورت میں پڑھنے کے لیے لکھاری کے پرستار مہینوں انتظار کرتے ہیں اور لمبی قطاروں میں کھڑے ہو کر اس کی کتابیں خریدتے ہیں۔ اسی کشمکش اور ذہنی الجھنوں کی الغار میں ایک دن لکھاری کی محبت اس کا گھر چھوڑ جاتی ہے کہ اب وہ مزید اس خاموشی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ شانی اور دھانی بہت غور سے شہریار کی بات سن رہی تھیں۔ شیخ صاحب بھی پوری طرح متوجہ تھے، ان سے شہریار کی خاموشی کا لمبا وقفہ برداشت نہیں ہو سکا، اور وہ جلدی سے پوچھ بیٹھے، تمہاری اس کہانی کا عنوان کیا ہے؟ شہریار نے ہم سب کی جانب نگاہ دوڑائی۔ میرا ہر لفظ تمہارا ہے، لیکن میری کہانی کا انجام ابھی باقی ہے۔ آپ سب بھی اپنی رائے دیجئے کہ انجام کیسا ہونا چاہیے۔ کچھ دیر کے لیے ماحول پر خاموشی طاری رہی، پھر دھانی ہی نے سکوت توڑا۔ انجام تو بہت واضح ہے، لکھاری کو اپنی محبت کی جدائی کے بعد یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ رشتے لفظ مانگتے ہیں، جذبے اظہار چاہتے ہیں، اور محبت ادائیگی کے لیے تخلیق شدہ ہے، لہٰذا اسے بھی دل سے یہ دہرائی ہوئی بات کا خوف نکال کر اپنے لفظ اپنی محبت کے نام کرنا ہوں گے، کیونکہ محبت کبھی پرانی اور باسی نہیں ہوتے، لفظ کبھی میلے نہیں ہوتے، اور اپنی محبت کے لیے ان کی ادائیگی سدا بہار رہتی ہے، لہٰذا لکھاری کو اپنی محبت کا اظہار کھل کر دینا چاہیے، اور اپنی شریک حیات کو اپنی زندگی میں واپس لے آنا چاہیے۔ شہریار نے مجھ پر نظر ڈالی۔ اور تم کیا کہتے ہو عبداللہ؟ میں شہریار سے ایسے کسی سوال کی توقع بالکل نہیں کر رہا تھا، لیکن اب سب کی توجہ میری جانب مبذول ہو چکی تھی اور خلاصی ناممکن تھی۔ مجھے لگتا ہے دھانی ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں بعض رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی طبعی میعاد کے ساتھ دنیا میں وارد ہوتے ہیں، اور ہمیں اسی مدت کے اندر ہی ان رشتوں کو برتنا پڑتا ہے، ورنہ مدت ختم ہو جانے کے بعد وہ جذبے بھی سرد پڑ جاتے ہیں جو ان رشتوں کی بنیاد اور ان کی روح کا باعث ہوتے ہیں۔ بلکہ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خون کے رشتوں کے علاوہ سبھی رشتوں پر اس ایکسپائری ڈیٹ کی مہر پہلے ہی سے لگی ہوتی ہے۔ کہانی کا انجام طے ہو چکا تھا، ہم سب گھر واپس پہنچے تو شب نصف سے زیادہ بیت چکی تھی۔ راستے میں بھی شہریار خاموش رہا۔ ہم دونوں انیکسی میں اپنے کمروں کی جانب بڑھنے لگے، وہ اچانک ہی کسی خیال کے اثر سے باہر آیا۔ آج تم نے ایک عجیب بات محسوس کی، یا پھر یہ میرا ہی واہمہ ہے؟ میں سمجھ گیا کہ شہریار کا اشارہ کس جانب ہے۔ نہیں، میں پہلے ہی یہ بات محسوس کر چکا ہوں۔
جس وقت تم اپنی کہانی کا پلاٹ سنا چکے تھے تبھی میں نے تمہاری آنکھوں میں سوال پڑھ لیا تھا۔ شانی سوچتی ہے اور دھانی اس کی سوچ کو لفظوں کا روپ دیتی ہے۔ شہانہ کے پاس لفظ نہیں ہے اور دھانی ہی اس کی لغت ہے۔ شہریار نے توصیفی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ اور پھر بھی تم کہتے ہو کہ تم کچھ اور ہو۔ اتنی باریک بات جسے جاننے میں مجھے مہینہ بھر سے زیادہ لگ گیا، تم نے 2 ملاقاتوں ہی میں کیسے پرکھ لی؟ نہیں، اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں۔ تمہاری جگہ اگر میں محبت کے اس سنہری جال میں جکڑا ہوتا تو شاید مجھے اس سے بھی زیادہ وقت لگتا یہ بات محسوس کرنے میں۔ دراصل کچھ جذبے ہمارے حواس پر آئینی پردے ڈال دیتے ہیں، اور پھر یہ کوئی انہونی بات بھی تو نہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کسی ایک میدان ہی میں یکتا ہوتے ہیں۔ کچھ لفظوں کو کاغذ پر اتارنے کا ہنر جانتے ہیں تو کچھ ان کی ادائیگی میں کمال رکھتے ہیں، اور لکھاریوں کے ساتھ تو یہ مسئلہ بہت عام ہے کہ بعض بہت بڑے لفظ گر ہونے کے باوجود گفتگو کے معاملے میں خاص ماہر نہیں ہوتے۔ اسی طرح کچھ جو سوچتے ہیں وہ بول نہیں سکتے۔ شاید شانی کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ شہریار کہیں اور کھویا ہوا تھا، تو پھر وہ مجھ سے ٹیلی فون پر گھنٹوں کیسے بات کر لیتی ہے؟ کیا یہ مسئلہ صرف تخلیہ اور جلوت کا ہے؟ میں نے غور سے شہریار کو دیکھا۔ اس کی زبان پر وہی بات آ کر رک گئی تھی جو خود کہیں دور میرے ذہن کے کسی گوشے میں اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا سوال دہرانے سے پہلے لفظ اپنے ذہن میں ترتیب دیے۔ ٹھیک سے یاد کر کے بتاؤ، تم جس طویل گفتگو کی نشستوں کا ذکر کر رہے ہو وہ تمہاری یہاں آمد کے بعد سے لے کر کب تک اسی طرح جاری ہیں، جیسے تم انہیں محسوس کرنا چاہتے تھے؟ اور کیا ان میں کبھی کوئی بدلاؤ بھی آیا تھا؟ شہریار کو جیسے ایک جھٹکا سا لگا۔ غالباً وہ میرے سوال کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی گفتگو اس وقت تک مکمل تھی جب تک میں نے شانی کی آواز کی شناخت کا اعلان نہیں کیا، اور اس بات میں قریباً 2 ہفتے کا عرصہ حائل تھا۔ میں اور شہریار ایک ہی نقطے پر پہنچ رہے تھے۔ شہریار کی شیخ صاحب کی کوٹھی میں آمد کا مقصد سب کے لیے ایک کھلا راز تھا، اور دوسری رات ہی سے شہریار کو وہ ٹیلی فون آنا شروع ہوا تھا۔ پھر شہریار اس آواز کے زیر و بم میں کھوتا چلا گیا۔ اس ملائم آواز کے جادو، لفظوں کے خوبصورت چناؤ اور خیالات کے حسین زاویوں نے اسے کچھ ایسا مدہوش کیا کہ وہ اپنا آپ ہی بھول گیا۔ روز شام کو جب چائے پر شیخ صاحب کے گھرانے سے اس کی ملاقات ہوتی تو وہ شانی اور دھانی دونوں کے چہروں پر رات والی آواز کی تحریر پڑھنے کی کوشش کرتا۔ شہریار کی الجھن بھی اپنی جگہ بجا تھی، کیونکہ دونوں بہنوں کی آواز بالکل ایک جیسی تھی۔ خود میں نے بھی جب شہانہ اور دھانی سے اس روز فون پر بات کی تھی، دونوں آوازوں میں فرق تلاش نہیں کر پایا تھا، اور پھر شہریار کو شانی کی آنکھوں میں وہ گلابی معطر پیغام دکھائی دے ہی گیا۔ لہٰذا یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ شہریار کو فون کرنے والی شہانہ ہی تھی۔ شہریار نے اسی رات وہ کسوٹی حل کر دی جو پچھلے 2 ہفتوں سے اس کے دل میں اتھل پتھل مچا رہی تھی، اور اس نے فون کرنے والی آواز کو شہانہ کی آواز کے طور پر شناخت کر لیا۔ شانی نے بھی اپنی ہار تسلیم کر لی، اور اس کے بعد شہریار کا شوق ملاقات بڑھتا ہی چلا گیا۔ ایک آدھ ملاقات کا موقع میسر بھی آیا، لیکن سماعتیں تشنہ ہی رہیں۔ ایک لفظ کر ایک دوسرے لفظ تراش سے کچھ لفظوں کی بھیک نہ پا سکا۔ پھر دھیرے دھیرے شہریار کو یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ اب رات کو زیادہ تر وہی بولتا ہے، اور دوسری جانب سے شہانہ صرف اس کے لفظ جوڑتی ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح کھل کر شہریار سے نہ تو بحث کرتی ہے اور نہ ہی شہریار کے نئے افسانوں کے پلاٹ پر کوئی تبصرہ۔ لیکن شہریار نے شروع میں اس تبدیلی پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، تاوقت یہ کہ اس کی شہانہ سے تنہائی میں 2 ملاقاتیں نہیں ہو گئیں۔ پھر میں شیخ صاحب کے مہمان کے طور پر انیکسی میں شہریار کا ہمسایہ بن گیا۔
اور اس کا زیادہ تر رات کا وقت میرے ساتھ اپنی کہانیاں سناتے گزرنے لگا۔ اور آج وہ لمحہ بھی آ گیا جب شہریار نے وہ بات محسوس کر لی جو شاید عام حالات میں اسے بہت پہلے سمجھ آ جاتی۔ ہم دونوں کافی دیر خاموش کھڑے رہے۔ اچانک اندر فون کی گھنٹی نے ہم دونوں کے خیالات کی رو توڑ دی۔ شہریار نے ہچکچا کر میری جانب دیکھا۔ میں نے اسے تسلی دی۔ سچ ہمیشہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے اور ہم سے بہت نزدیک ہوتا ہے۔ یہ ہماری سوچ اور ہمارے اختیار کیے گئے راستے کا قصور ہوتا ہے کہ ہم اس سچ تک پہنچنے میں اتنی دیر لگا دیتے ہیں۔ شاید ہم جان بوجھ کر سچ سے کتراتے ہیں اور وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو ہمیں سچ تک پہنچانے میں بہت دیر لگاتا ہے۔ لیکن میں تم سے یہ امید رکھتا ہوں کہ تم اس سچ کا سامنا بہادری سے کرو گے۔ جاؤ، جا کر فون اٹھاؤ، اب تم سے صبح ملاقات ہوگی۔ میں شہریار کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ صبح ہونے میں کم ہی وقت باقی رہ گیا تھا۔ نماز کے بعد میں کچھ دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتا رہا اور پھر صبح کے نہ جانے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ پھر میری آنکھ فون کی گھنٹی سے ہی کھلی۔ دوسری جانب کوٹھی کا خانسامہ تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 2 مرتبہ پہلے بھی میز پر ناشتہ لگا چکا ہے، لیکن جب خلاف معمول میں اپنے وقت پر باہر نہیں نکلا تو اسے تشویش ہوئی۔ لہٰذا اس نے میری طبیعت کا پوچھنے اور ناشتہ لگانے کی اجازت طلب کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ میں باہر نکلا تو شہریار پہلے ہی سے باہر کھلتی کھڑکیوں کے قریب کھڑا نہ جانے خلا میں کیا گھور رہا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر وہ میری جانب پلٹا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا عبداللہ، سچ ہمیشہ ہمارے آس پاس موجود ہوتا ہے، ہم خود ہی نہ جانے کہاں بھٹکتے رہتے ہیں۔ میرا سچ بھی میرے سامنے آ گیا ہے۔ مجھ سے شروع میں بات کرنے والی شانی نہیں تھی۔ میں جن سنہرے خوابوں اور کومل جذبوں کے دھارے میں بہہ رہا تھا، انہیں الفاظ کی صورت دینے والی خواب گر کوئی اور نہیں، دھانی ہی تھی۔